سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے بھائی عبدالشکور اطاری صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ حاضری پیش کر رہے تھے، اور ہمارے میرا ساؤنڈ والے بھی ماشاءاللہ خوبصورت اپریٹ کر رہے ہیں. اللہ آپ کے رزق میں بھی اور برکتیں عطا فرمائے. ابھی دوران نعت تھی، آپ نے دیکھا میری جماعت اہل سنت کا عظیم سرمایہ حضرت علامہ مولانا منور حسین عثمانی صاحب مرید کے سے آپ تشریف لائے. صمیم قلب سے بانیان محفل کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ایک اعلان سماعت فرمائیے اور میں بالکل اپنے موضوع کی جانب آنا چاہتا ہوں. 3 نومبر بعد از نماز عشاء بلدیہ پارک گوجرا میں 10ویں عظیم الشان مرکزی محفلات نزول رحمت بنام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت فرمائیں گے صاحبزادہ پیر سید ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. ملک پاکستان کے مایہ ناز ثنا خان یوسف میمن صاحب، نور سلطان صدیقی صاحب اور دیگر ہدیہ نعت پیش کریں گے. افتخار رضوی صاحب نقابت فرمائیں گے. تمام احباب ضرور شرکت فرمائیے گا. اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ایک تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، اور تلاوت کے بعد بھائی عبدالشکور صاحب کو آپ نے سماعت کیا ہے. بالکل جو فلیکسز پر دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے جن دوستوں کا نام آپ نے پڑھا سنا، بالکل اسی کے مطابق محفل کا شیڈول جاری و ساری ہے. اب مجھے خطاب کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل پچھلے سال جو کلام یہاں میں نے پڑھا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس کا بھی کہا جا رہا ہے، اور دیگر سیدہ کائنات کی شان میں بھی کہا جا رہا ہے. لیکن ایک نئے چند جملے میں پیش کرتا ہوں، اور مائک ہم قبلہ علامہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دوستوں کا پیار ہے. ویسے اتنے مختصر شیڈول میں نقابت کا جو ماحول ہے وہ بالکل بنا نہیں کرتا. تو پاک پتن سے میں نوکری کے لیے حاضر ہوں. آپ کی انتہائی توجہ، آخری حاضری پیش کر رہا ہوں اور اجازت بھی چاہ رہا ہوں. میلاد آج گوجرا کی سرزمین پہ سجا ہے. ایک میلاد سیدی غوث پاک کے دور میں بغداد شریف میں بھی سجا. ایسے نہیں جو عقیدے کی ترجمانی کرنے بیٹھے وہ کہے ذرا سبحان اللہ. یقیناً ہم اہل سنت کا خاصہ یہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو مختلف موسموں میں مختلف جانب چل پڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت کا خاصہ کیا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کہ چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے چاہیے. گلاب کا پھول آپ کے سامنے ہے قبلہ، جس شاخ پہ یہ لگا ہوتا ہے اس پہ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کو کانٹوں کا اثر نہیں ہوتا. آپ تک رہے ہیں اسٹیج کے بالکل فرنٹ پہ گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے، کانٹوں کا اثر اسے نہیں ہے. اسی شاخ پہ یہ بھی لگا ہے، اسی شاخ پہ کانٹے بھی. بالکل ایسے ہی اس کانٹوں بھرے دور کے اندر اہل سنت بھی گلاب کی طرح ترو تازہ ہے، جس کے اندر صدیق اکبر کی محبت کی خوشبو بھی ہے، جس کے اندر صحابہ کی محبت کی خوشبو بھی ہے، جس کے اندر مولا علی کے پیار کی مہک بھی ہے، اور اسی گلدستے میں پنجتن کے گھرانے کی محبت بھی ملتی ہے. چوتھے جملے پہ جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے وہ بولے گا کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کہ چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. چوتھے جملے پہ جس بندے کا عقیدہ مل جائے اور بریلی کے تاجدار سے مل جائے، ہاتھ لہرا کے کہہ دے گا کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کہ چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. اور منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں یہ زمانے کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. آج اشرف کالونی کے جن دوستوں نے محفل کو سجایا، اہل محلہ نے بڑا تعاون فرمایا، اس محلہ کے کونسلر صاحب نے اور دیگر احباب آئے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا رسول ہے. جس کا رسول زندہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. جو کھڑے ہیں ان کا رسول بھی زندہ ہے، مانتے ہیں پھر بیٹھ جائیں. ابھی پتہ چل جاتا ہے کون کس عقیدے سے بیٹھے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آپ بیٹھ جائیں، آپ نہ بھی بیٹھیں گے مجھے نہیں فرق پڑ رہا. آپ نے ان کے لیے بیٹھنا ہے، ارے جن کے لیے معراج کی رات رب ساری کائنات کو بٹھا دیا کرتا. میلاد بغداد شریف میں سجا ہے. آج صدارت کے لیے ہم نے ہستیاں بلائیں، لیکن اس وقت جو میلاد سجا بادشاہ کے محل میں سجا، اور اس کی صدارت قبلہ عام نہیں بلکہ پیر سیدی غوث پاک فرمانے والے تھے. اب بادشاہ کے محل میں محفل ہے. انتہائی توجہ، محفل کا دن آ گیا. جیسے اشرف کالونی ہے ویسے وہاں بھی محلہ ہے. وہاں ایک غریب بڑھیا اور اس کی بیٹی رہا کرتی تھی.
بیٹی ماں کو کہنے لگی ماں میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم بھی نبی کا ذکر سن کے آئے۔ ماں کہنے لگی بیٹی تجھے خبر ہے محفل کہاں پہ ہے؟ کہنے لگی ماں بادشاہ کے محل میں ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے پاس دھلے ہوئے کپڑے اچھے نہیں، نئے تو ایک جانب پیوند لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہمیں اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ بیٹی ضد کرتی رہی، وقت گزرتا رہا، عشاء کا وقت آ گیا، آخر ماں کو ہارنا پڑا، بیٹی کو جیتنا پڑا۔ ماں بیٹی دونوں چل پڑی۔ جب بادشاہ کے محل کے دروازے پہ پہنچی، شرطا کھڑا ہے، گارڈ کھڑا ہے، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم بھی نبی کا ذکر سننے آئی۔ کہنے لگا کوئی پرمٹ کوئی کارڈ ہے؟ یہاں تو وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تمہارے پاس کوئی اجازت نامہ دکھاؤ، تمہارے کپڑے نظر نہیں آتے کہ تم اس محفل میں بیٹھ جاؤ۔ وہاں نے ایک جملہ کہا سن کے جس کا کلیجے کے اندر توجہ ہونا تو کلیجہ پھٹ پڑتا ہے اس جملے پہ۔ کیوں نبی کا عشق جو رکھتے ہیں، میرا نبی پھر یہ نہیں دیکھتا بینک بیلنس کتنا ہے، میرا نبی پراپرٹی اور رقبے نہیں دیکھتا، میرا نبی جب کرم کرنے پہ آتا ہے رنگ کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا۔ ماں کہنے لگی کچھ نہیں، اجازت نامہ بھی نہیں، کچھ نہیں، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہمیں اندر جانے تو دے، ہم جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے نبی کا ذکر سن لیں۔ گارڈ نے تھپڑ مارا، بڑھیا ایک جانب گری۔ بیٹی نے ماں کو اٹھایا، کہا ماں چل اب اس محفل میں نہیں، کہیں اور جا کے محفل سجاتے ہیں۔ انتہائی توجہ، جملے جو پیش کر رہا ہوں بتانا چاہتا ہوں، محفل کے لیے لاکھوں کا ہونا شرط نہیں، نبی کے میلاد کے لیے اخلاص والے دل کا ہونا شرط ہے۔ انتہائی توجہ، دونوں ماں بیٹی گھر آئی، ماں نے بیٹی کو وضو کروایا، بیٹی نے ماں کو وضو کروایا، دونوں نے جائے نماز بچھا لیا اور سجدے میں پڑ گئی۔ ساری رات زہرا کے بابا پہ درود پڑھتی رہی اور یہی التجا پیش کرتی رہی۔ جس کے دل کی آرزو ہے اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک، جس کا دل ہے نا کہ میرے گھر بھی زہرا کے بابا آ جائے، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرے ہوا میں، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ لہرا کے ذرا کہنا ہے آ میٹا ڈھولا میں مکدی مکاوا، میں مکدی تجھتے ہو میں ہاری، ساری رات درود پڑھا جا رہا ہے، ارے زہرا کے بابا کو بلایا جا رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کوئی بلا کے دیکھے تو صحیح، میرا نبی آج بھی آ جایا کرتا ہے، کرم فرما جایا کرتا ہے۔ ارے جب وقت گزرتا گیا، ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی شہر میں جا کے تو دیکھ تہجد کا وقت قریب آیا کہ نہیں۔ بیٹی آگے کیا دیکھتی ہے، آسمان سے نور اتر رہا ہے، دروازے سے نور اندر داخل ہو رہا ہے، دوڑ کے جا کے ماں کو کہتی ماں ذرا آ کے دیکھ تو صحیح۔ جب آنگن میں آئی نا، ماں بیٹی دیکھ کے حیران رہ گئی، ایسا نور ان کے آنگن میں پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ جب ماں کہنے لگی بیٹی دروازے کے باہر تو دیکھ کیا ہے، دروازے کے باہر تو دیکھ کیا ہے، جب دروازہ کھولا ہاتھ اس بندے کا اٹھ جائے گا جو 11ویں والے سے پیار کرتا ہے۔ جب دروازہ کھولا پیروں کے پیر سیدی غوث پاک اس بڑھیا کی دہلیز کو بوسہ دے رہے مکدی مکاوا، مکدی مکاوا، بڑھیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی بابا آپ تو وہ ہیں جن کے دیدار کے لیے لوگ ترس جایا کرتے ہیں، بابا بتائیے تو صحیح میری دہلیز سے کیسے آئی؟ ارے وہ بندہ جو سینے میں دل رکھتا ہے اور دل میں میلاد والے آقا کا پیار رکھتا ہے اس جملے پہ تڑپ جائے گا۔ سیدی غوث پاک فرماتے بڑھیا میں تیری چوکھٹ پہ اس لیے نہیں آیا کہ تو میرے محلے میں رہتی ہے، بلکہ تیری دہلیز اس لیے چوم لو کہ ابھی تیری دہلیز سے حسنین کا نانا گزر گیا ہے۔ مکدی مکاوا تجھتے ہو میں جو حضور کی بارگاہ میں آج ہارنا چاہتا ہے، مقدر سنوارنا چاہتا ہے، ہاتھ بلند کر کے ذرا کہے گا یا رسول اللہ، رسول اللہ سونا آج جس کا ہاتھ تیرے نام پہ اٹھ جائے گا
مولا دعا دیتا ہوں یہاں سے اٹھ کے جب اپنے بستر پہ سوئے آج کی رات اسے آمنہ کا چاند نظر آ جائے. رسول اللہ ارے حکیمہ طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں, میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں, تو آ کے دکھا جائے صورت پیاری. آ میٹا ڈھولا کراں بیٹھی داری, آ میٹا ڈھولا کراں بیٹھی داری. بڑھیا کہہ رہی گے غور حضور ضرور کرنا, میرے ترلے تے ہتھ جوڑیا دی, اسا لوڑ تو ساڈڑی ہر ویلے, تسا لوڑ کی اسا میں لوڑیا دی. تیرے در تے آ کے ڈگ پئیاں ماری ہوئی میں تھکیا تھوڑے دی, اور ساڈے واسطے تخت سکندری ہے شالا دھوڑ تسا دے جوڑے دی. مکدی مکاما تجھتے ہو تجھتے ہو آخری منٹ کے لیے میں جو اس کا ہاتھ اس لیے اٹھنا ہے. دعا میں دیتا ہوں مولا, اگر تو امام بصیری کے خواب میں آقا آ سکتے ہیں, اگر شیخ سعدی کے مصرے مکمل کروا سکتے ہیں, اگر غازی علم الدین شہید کو دیدار کروا سکتے ہیں, اگر ممتاز قادری کی جیل میں آ سکتے ہیں, تو پھر حسنین کا نانا ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے. ایک مرتبہ آخری مرتبہ ہاتھ لہرا کے ذرا کہو آ میڈا ڈھولا کرا بیٹھی داری. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, قیامت کے دن گواہی دیں گے, مل کے ذرا کہنے آ بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی داری, آ بیٹا ڈھولا نسیمہ جانی میں بتھا گزر کل زیاحوال محمد را خبر کل تو ہی سلطان عالم یا محمد. میں مکدی مکاما سونا تجھتے ہو تجھتے ہو میں مکدی مکاما تجھتے ہو میں ہاری میں ہاری جلد بیٹھ جا. میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری. بیٹھ جائیں سبھی, اب آپ بیٹھ جائیں. ابھی انشاءاللہ چند ہی لمحات میں جن کے زیر صدارت کی محفل جاری و ساری ہے پیر طریقت عاشق رسول, جن کی محبت سے میں بھی یہاں حاضر ہوں. محترم المقام واجب الاحترام جناب پیر الحاج سید السادات فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد ذیشان المجتبی صاحب داتا کے نگر لاہور سے انشاءاللہ چند ہی لمحات میں وہ اسٹیج کی زینت ہوں گے. آئیے میں انشاءاللہ, کیونکہ مجھے جو حکم تھا کہ پیر صاحب کے آتے تک جو ہے وہ حاضری رہے, لیکن آئیے خطاب کی جانب چلتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحات میں قبلہ پیر صاحب کی زیارت بھی ہوگی. محبت کے ساتھ بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے. یہ اہل سنت کا الحمدللہ خاصہ ہے, یہ کوئی رسم نہیں, رواج نہیں, یہ کوئی 1947 سے میلاد نہیں چلا. میلاد 1450 سال قبل حضور کے دور میں بھی ہوا. میلاد کے بڑے حوالہ جات ہیں, لیکن اس وقت کے لیے وقت بھی چاہیے. اور یقیناً آج گوجرا میں اشرف کالونی میں اشرف نبی کا میلاد منا کے یقیناً ہم نے یہ بتایا ہے کہ حضور آیا بھی کرتے ہیں, کرم فرمایا بھی کرتے ہیں. ذرا پیچھے تک آ جائے آواز سبحان اللہ, ذرا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے اب جی وقار بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں خطیب اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, فخر اہل سنت, جان اہل سنت حضرت علامہ مولانا منور حسین عثمانی صاحب مرید کے سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں. آپ انشاءاللہ خطاب کی صورت میں ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرماتے ہیں. مل کے ذرا آپ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, ایسے نہیں, ذرا مل کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فری, حاجی خواجہ قطب فری, سیدہ زہرا گرماؤں میں نہ ہوتی تو آج جنت کسی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی. ایک دفعہ مائک دینا, جب آئیں گے پھر استقبال کروا دیں. ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. آئیے قبلہ علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے کرم فرما بھائی رفیق سفر ہیں بھائی محمد امجد صاحب, علامہ محمد امجد صاحب, آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ 5 منٹ کی حاضری وہ پیش کریں گے اور اتنے میں انشاءاللہ ہم خطاب کی جانب بڑھ جائیں گے. جناب محترم بھائی حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب آپ تشریف لائیں اور حسنین کے نانا پاک کی بارگاہ میں عقیدتوں
اور محبتوں کا خراج پیش کریں. اور یہ خوشبو والے بھائی ماشاءاللہ، یہ آپ کے گوجرا کے خوشبو والے ہمیں پاکستان بھر میں ملتے ہیں. تو یہ آج ماشاءاللہ یہاں پتہ نہیں شہر سے ہیں یا باہر سے آئے. خوشبو میرے آقا کو بھی بڑی پسند تھی، یہ خوشبوئیں بکھیریں گے. آپ بھی ان سے تعاون فرمائیے گا. اللہ سب کا آنا، مل بیٹھنا، حضور کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونا اللہ رب العزت قبول فرمائے. جناب حضرت علامہ محمد امجد سے